بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہد صاحب، آپ نے جو سفر اور قصر کے حوالے سے سوال کیا، اس میں تمہیدی طور پر ایک بات آپ کے توسل سے ہمارے ناظرین اس کو نوٹ فرما لیں کہ سفر میں جو نماز قصر ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو۔ چونکہ فقہ کی پرانی کتب کے اندر اس کو میل کے حساب سے لکھا تھا، کلومیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کل دور کلومیٹر کے حساب سے کاؤنٹنگ میں آتا ہے، تو 92 کلومیٹر تقریباً اس کا سفر ہو، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سفر کا قصر کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سفر کی گنتی یعنی کہ کلومیٹر کے حساب سے جب کریں گے، اس کی حد تو گھر سے ہے، آپ کا جہاں پر گھر ہے وہاں سے لے کے جہاں آپ کی منزل ہے، اس کے درمیان میں سفر ہو۔ لیکن نماز کی قصر جو ہے وہ اپنے شہر سے باہر نکلنے کے بعد ہوگی۔ ٹھیک صحیح۔ اگر کوئی شخص سفر کا آغاز کر چکا ہے، وہ اپنے گھر سے تو روانہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی اپنے ٹاؤن کی یعنی کہ شہر کی حدود کے اندر ہے، تو نماز جہاں بھی ادا کرے گا مکمل نماز ہوگی۔ صحیح۔ اگر اسے باہر نکلے گا پھر اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ سفر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اس کا قیام جو ہے وہ 15 دن سے کم ہو۔ اگر 15 دن سے زیادہ ہوگا پھر بھی اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اچھا، یہ 15 دن سے کم ہونا چاہیے۔ اگر 15 دن سے زیادہ ہو گیا تو نماز مکمل ہوگی۔ صحیح۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے، اور ان 15 دن کا شمار گھر سے نکلنے سے گھر تک پہنچنے میں ہوگا۔ اس کو ہاں سفر بھی درمیان میں لے لیں، آپ وہاں کا قیام بھی لے لیں، جو مصروفیات ہیں وہ سارے درمیان میں لے لیں، لیکن وہاں پر پہنچ کر آپ کا ارادہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے جہاں پر آپ جا رہے ہیں سفر میں، آپ کے جانے کی مسافت بھی بڑی طویل ہے، آنے کی مسافت بھی بڑی طویل ہے، لیکن وہاں پر قیام آپ کا صرف 2 دن کا ہے، تو یہ بھی فرق آئے گا۔ تو اس 2 دن کے اندر نماز آپ قصر ہی ادا کریں گے۔ اچھا، ایسا امکان ہے، میں ایک اس کے اندر بات کر دوں، ایسا امکان ہے کہ کوئی شخص وہاں پر پہنچا اور ارادہ یہی تھا کہ میں 2 دن میں اپنا کام کروں گا اور روانہ ہو جاؤں گا، لیکن وہ ارادہ زیادہ ٹھہرنے کا نہیں تھا، تب تک وہ قصر ادا کرے گا۔ وہ قصر ہی ادا کرے گا، چاہے اس کو جتنے دن بھی اس کے اندر گزر گئے۔ اب اس کے بعد 5واں پوائنٹ آپ اس کے اندر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جب آپ سفر کر کے کسی مقام پر پہنچے، اب آپ وہاں پر نماز پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا پھر تنہا۔ اگر تنہا پڑھیں گے تو پھر آپ کو قصر کرنی ہوگی، اور جماعت کے ساتھ مکمل۔ اور اگر جماعت کے ساتھ کریں گے تو پھر 2 صورتیں ہوں گی، یا تو آپ ایسے امام کی اقتداء میں ہے کہ امام وہاں کا رہائشی ہے، جیسے ہمارے ائمہ مساجد آج کل مستقل طور پر ہوتے ہیں، تو پھر آپ مکمل نماز ادا کریں گے کیونکہ آپ ہیں امام کی اقتداء میں، اور امام پر اس وقت پوری نماز فرض ہے، آپ اس کے پیچھے پوری نماز ادا کریں گے۔ اور اگر جماعت تو ہے لیکن اس کا امام آپ ہی کس طرح مسافر ہے، گروپ کی صورت میں ہے یا وہ کسی اور صورت میں مسافر تھا، تو پھر چونکہ امام پر بھی نماز نصف ہے قصر کی وجہ سے، تو ہم پر بھی نصف ہوگی امام کی اقتداء کی وجہ سے۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں، میں آخری اس کے اندر یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ ان تمام صورتوں میں یہ بات مد نظر رہے کہ قصر صرف فرض کی ہوتی ہے، باقی نماز اپنی جگہ پر مکمل ادا کی جاتی ہے وقت میں وسعت کی وجہ سے۔ اگر گنجائش نہ ہو، جیسے گاڑی چھوٹنے کا ہے معاملہ یا کوئی اور مسائل ایسے ہیں، تو پھر فرض ادا کر لیے جائیں، اور واجب یعنی کہ وتر جو ہے وہ واجب ہے، اس کو علیحدہ سے ادا کرنا ہوگا، مستقل نماز ہے۔ سنتیں اور نوافل پھر اللہ رب العالمین اپنا کرم فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔